اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے، اپنے احکام اور کن فیکن کے لحاظ سے وہ یکتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، سب کا یہی یقین ہے، اسی بات پر ایمان ہے۔ یہ بات ہے، کوئی بھی اس بات سے انکاری نہیں۔ اب اس کی جو صفات ہیں، جو اس کے اسماء ہیں، وہ اس کے ذاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین رزق تقسیم کرنے والا ہے، مگر وہ کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں ہے۔ تقسیم، لیکن وہ لینے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، مگر خود ذات خدا بندے قدوس پر یہ طاری نہیں۔ وہ پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے۔ ساری کائنات، یہ بات، اس میں انسان بھی ہے، زمین بھی ہے، عرش بھی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جانور ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، سب کو وجود کس نے عطا کیا؟ اللہ۔ سب کو وجود، لیکن خود وہ وجود سے آزاد ہے۔ اور اس کا وجود کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جیسا باقی کائنات کا وجود ہے۔ وجود باری تعالی ہے، مگر کیا وہ اپنی شان قدرت کے لائق ہے۔ اب یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، بسنے والے ہیں، کوئی بھی آدمی جو اس عقیدے سے پھرے گا وہ اسلام سے دور ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، اب جو بات بات پہ ہم کسی دوسرے کو مشرک بنا دیں، یہ بات یاد ہے، ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہے۔ یہ پہلے رمضان میں ایک بات سن لیں، یہ مسائل اس وقت آئے ہیں جب ہم میں سے ہر بندہ دین کا مفتی بنا ہے۔ ہر بندہ دین کا معذرت، یعنی ہمیں بالکل نہیں سمجھ، لیکن ہم کسی کو مشرک اور کافر بنانے میں اتنے جلد باز ہیں، شاید اتنا جلد باز بھوکا آدمی روٹی کھانے میں نہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، صرف اور صرف، باقی نہیں، دین کے معاملے میں ہم میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے بڑا مکمل ہو، حالانکہ سب سے زیادہ نامکمل ہم دین کے معاملے میں۔ ہم میں سے ہر فرد، ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دین کے معاملے میں میرے پاس علم قل ہے، میں ہی عالم دین ہوں۔ حالانکہ حضرت امیر المومنین پاک، حضرت پاک عمر پاک کے زمانے میں 1,00,000 کے قریب اصحاب موجود تھے، ظاہری حیات تھے، مگر ان میں سے فتویٰ دینے کا اختیار صرف 4 صحابہ کے پاس تھا۔ اصحاب رسول، ذرا دماغ میں یہ بات بٹھائیں، کوئی عام نہیں بندہ،
وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام سے علم لیا ہو، مگر فتویٰ دینے کا اختیار امیر پاک نے، جناب عمر پاک نے 4 اصحاب کو دیا کہ ہر تم میں سے ہر بندہ، لیکن کون ہے؟ اصحاب رسول ہے، جن کو اللہ نے ایمان، اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے محفوظ فرمایا۔ مگر فرمایا کہ ہر آدمی، مگر ہمارے ہاں ہر آدمی یہ عمل کرتا ہے، ہر آدمی یہ عمل کرتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم میں ہر بندہ دوسرے کو مشرک اور کافر بناتا ہے۔ کس بات پہ؟ کسی نے کسی کے لیے صرف دعائیں بخشش کر دی، کہا یہ دل مشرک ہو گیا۔ بھئی عقیدہ توحید اتنا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، پاکیزہ ہے، لیکن وہ اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ تیرے چھوٹے سے عمل سے تیرا عقیدہ توحید ختم ہو جائے۔ اگر کسی نے یا رسول اللہ کہہ دیا، یہ مشرک ہو گیا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ طریق چلی ہوئی، یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام جو مباح ہے، حرام نہیں ہے، اگر وہ بھی کر دیا، ہم کہتے یہ مشرک ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور بڑی احتیاط سے بات کو سمجھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، کسی مسلمان کلمہ گو کو کافر کہتا ہے، فرمایا اگر وہ کافر نہیں تو وہ کفر واپس پلٹتا ہے کہنے والے کی طرف، وہ کفر واپس پلٹتا ہے کہنے جس نے کہا ہے۔ اب ایک کلمہ گو جو یہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائنات کا خالق، وہ معبود برحق ہے، مسجود برحق ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زبان سے اعلان کرے اس بات کا، اور ہم اس بندے کو یہ کہہ دیں کہ یہ کیا ہے؟ مشرک ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں بلا پوچھے پھر۔ یعنی ہمارے ہاں تحقیق کا زمانہ گیا، ہم ایک آدمی نے ہمیں آ کے بتایا کہ فلاں بندہ فلاں کام کرتا ہے، ہم نے نہیں پوچھا، نہیں اس سے اس کے پاس گئے، ہم نے کہا لہذا یہ فلاں ہو گیا۔ اسلام کیا ہے؟ تمہیں خبر ملے اس کی تصدیق کرو، اس کی تحقیق کرو، اس سے جا کے پوچھو کہ آپ کے متعلق یہ بات آئی ہے، آپ کے ایمان کے متعلق آئی ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے اس معاملے میں، آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں۔ اس لیے احباب ذی وقار ہمیں بنیادی طور پر ان چیزوں سے بچنا ہوگا، اور یہ یقین کامل الحمدللہ رب العالمین، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر قسم کی حمد، تعریف، خوبی، سجدہ، تسبیح کس کے لیے؟ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہے؟ ان الصلاۃ نسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اللہ میری قربانی، میری نماز، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اصل میں ہم نماز کو رٹ کے پڑھتے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ اگر وقت نکلے تو نماز کو کبھی ترجمے سے بھی سیکھ کے ہم پڑھیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہے کیا۔ التحیات للہ، اللہ میری قولی، فعلی،
ظاہری باطنی ساری عبادت اللہ کس کے لیے؟ تیرے لیے، میرے اللہ تیرے لیے۔ تو ہمارا گویا کہ یہ روزہ رکھنا، سحری کرنا، افطار تک اپنے آپ کو روکے رکھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا اللہ کے حکم پر عمل ہے اور اللہ کے لیے ہے، اور جب روزہ اللہ کے لیے ہے تو اس کا اجر بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔